اس بار شگفتہ کی سسرال میں پہلی عید تھی۔ شگفتہ بہت خوش تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 2 مہینہ ہی گزرا تھا۔ شادی کے ہفتے بھر بعد ہی اس کے شوہر اپنی جاب کی وجہ سے ممبئی چلے گئے تھے۔ ابھی عید کے 2 دن باقی تھے اور چاند رات کو اس کے شوہر عاطف بھی آ رہے تھے۔ شگفتہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف سسرال میں پہلی عید اور دوسری طرف عاطف کا عید پر آنا، بس شگفتہ مانو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ عید کی بہت ساری تیاریاں کر رہی تھی۔ شگفتہ نے عید کے لیے اپنے لیے غرارے والا سوٹ بنایا تھا اور اس کی میچنگ کی چوڑیاں اور جویلری بھی بنائی تھی۔ شگفتہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر عاطف فدا ہو گئے تھے۔ عاطف نے شگفتہ کو اپنے دوست کے ولیمے میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی عاطف کی نظر شگفتہ پر پڑی تھی، وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی کریں گے تو اس لڑکی سے ہی، ورنہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے گھر میں جب اس بارے میں اپنی امی سائرہ اور بہن رخسار کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی اپنی دوست کی بیٹی سائمہ سے طے کر رکھی ہے۔ وہ بہت ہی اونچے اور امیر گھرانے سے ہے۔ اس پر عاطف کہتا ہے کہ امی میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف شگفتہ سے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ شگفتہ بہت ہی نارمل پریوار سے تھی۔ اس کے ابو ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے اور اس کا بھائی جنید کی پڑھائی پوری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ابو کی کچھ مدد کرے اس لیے وہ بھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ شگفتہ کی غریبی کی وجہ سے عاطف کی امی اس کی شادی نہیں کر رہی تھی۔ آخر بیٹے کی ضد کے آگے ان کو جھکنا پڑا اور عاطف کی شادی شگفتہ سے کرا دی، مگر اس کی امی اور بہن اس رشتے سے خوش نہیں تھیں۔ اب عید کا ایک دن رہ گیا تھا۔ کسی نے ڈور بیل بجائی۔ شگفتہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، گیٹ کھولا، اپنے ابو کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئی اور اپنے ابو کے گلے سے لگ گئی۔ ابو آئیے، اچانک سے آئے آپ، پہلے سے بتا دیتے آپ۔ ارے بیٹا، یہ تمہاری امی نے عیدی بھیجی ہے۔ اچھا اچھا، اندر آئیے۔ اچھا امی نے عیدی بھیجی ہے، امی بھی آ جاتی، کیوں نہیں آئیں؟ اور یہ سب بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے مجھے، کہہ کر شگفتہ رونے لگتی ہے اور اپنے ابو کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹا جنید تمہیں لینے آئے گا، عید کی شام کو آ جانا، تمہاری امی بہت خوش ہو جائیں گی۔ جی ابو، میں آ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد شگفتہ کے ابو کے جانے کے بعد شگفتہ کی ساس کہتی ہے، یہ کیا بس اتنا سا ہی 2 جوڑے ذرا سی میوہ؟ ہمارے خاندان میں سب لوگوں کو حصہ بانٹا جاتا ہے اور ایسے کپڑے لائے ہیں، کون پہنے گا؟ تم ان کپڑوں کو مت پہننا، جو تم نے اپنے لیے کپڑے بنائے ہیں وہ ہی پہننا، ورنہ سب کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اتنا کہہ کر غصے میں سائرہ اندر چلی جاتی ہے۔ بیچاری شگفتہ اپنی ساس کی باتوں کو سن کر بہت دکھی ہوتی ہے۔ پیچھے سے اس کے سسر حیدر آتے ہیں۔ ارے واہ، عاطف کے کپڑے تو بہت اچھے ہیں، آج کل ایسے ہی کرتے پائجامے چل رہے ہیں، تم دونوں یہی کپڑے پہننا۔ اس کے سسر حیدر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ شگفتہ کو لگا چلو کوئی تو ہے یہاں میرا اپنا۔ اب بس شگفتہ عاطف کے انتظار میں تھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ پہلے جیسی خوشی نہیں تھی، مگر اپنے شوہر کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ آخر عاطف اس سے بے پناہ محبت جو کرتے تھے۔ آج چاند رات تھی، سب اپنی اپنی چھتوں پر چاند دیکھنے کے لیے گئے۔ چاند کے دیدار ہو گیا تھا، یعنی کل عید تھی، مگر شگفتہ کو تو اپنے چاند کا انتظار تھا۔ چاند دیکھ کر وہ جیسے ہی پیچھے مڑی، اس نے دیکھا سامنے عاطف کھڑے ہیں۔ وہ عاطف کے گلے سے لگ جاتی ہے، دونوں نیچے جاتے ہیں۔ عاطف اپنے امی ابو کو اور بہن سے جا کر ملتے ہیں۔
سب لوگ ہال میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں عاطف ایک بیگ لاتا ہے اور اس میں سے 3 سوٹ نکالتا ہے۔ ایک اپنی امی کو، ایک بہن کو اور ایک شگفتہ کو دیتا ہے اور اپنے ابو کو ایک پیکٹ دیتا ہے۔ اس کی امی کہتی ہیں، شگفتہ دیکھو، کل یہی سوٹ پہننا، اپنی ماں کے یہاں کا نہیں، ورنہ ہماری خاندان میں ناک کٹے گی۔ ارے امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عاطف بیچ سے بات کاٹتا ہے۔ امی، تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، بس ان تحفوں میں محبت ہونی چاہیے۔ ادھر شگفتہ عاطف کی بات سن کر خوش ہوتی ہے اور شکر بھیجتی ہے کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ سونے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن عید کو سب نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ شگفتہ عاطف کا لایا ہوا سوٹ پہنتی ہے۔ عاطف کہتے ہیں، تم نے یہ کیوں پہنا؟ اپنی امی کے یہاں کا پہنو، اور دیکھو اس سوٹ کی فٹنگ بھی خراب ہے۔ شگفتہ اپنی امی کے یہاں کا سوٹ پہن لیتی ہے۔ میں بھی تمہاری امی کے گھر کا کرتا پائجامہ پہن لیتا ہوں، دونوں میچنگ کے ہیں۔ شگفتہ سمجھ جاتی ہے اور مسکرا کر عاطف کے ہاتھ میں کرتا پائجامہ دے دیتی ہے۔ آج شگفتہ کی پہلی عید ہے اور ان کے گھر میں ان کے سارے رشتے دار آ رہے تھے۔ سب نیچے ہال میں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ جب دونوں نیچے جاتے ہیں، ان کی ماں کے گھر کے کپڑوں میں دیکھ کر عاطف کی ماں کا خون کھول جاتا ہے، مگر سب عاطف اور شگفتہ کے کپڑوں کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ان کی ماں چپکے سے شگفتہ کے کان میں جا کر کہتی ہے کہ چپ چاپ کپڑے چینج کر آؤ۔ شگفتہ اوپر جا کر کپڑے بدل آتی ہے۔ اس کی ساس، ارے واہ، یہ سوٹ تمہارے اوپر بہت کھل رہا ہے۔ سب کہتے ہیں، کہیں نہیں سائرہ، وہ پہلے والا زیادہ اچھا تھا۔ ارے خالہ، وہ اس پر سیویاں گر گئی تھیں، اس لیے بدل لیا۔ عاطف یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ پھر عاطف کی پھپھو کہتی ہیں، بہو کے یہاں سے کیا کیا مال آیا ہے؟ اس پر سائرہ کہتی ہے، آئے گیا کیا، کچھ نہیں آیا۔ عاطف کہتا ہے، ارے بھائی دیکھو، یہ پیکٹ ہیں، سب کے اس میں بادام، کشمش، چھوارے، سیوئی، سب کچھ ہے۔ میری سسرال والے اتنے پیسے والے نہیں ہیں جو سب کے کپڑے بیچتے، بس اتنا ہی ہے۔ عاطف کی پھپھو کہتی ہیں، ارے تحفوں کی قیمت نہیں ہوتی، یہی بہت ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ عاطف سب کو ایک ایک پیکٹ دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سب چلے جاتے ہیں۔ سائرہ کہتی ہے، کہاں سے آیا یہ سب، اور تم تو کل سے کہیں گئے بھی نہیں عاطف۔ اس پر عاطف کے ابو بول پڑتے ہیں، بیگم، جب تم اس دن غصے میں اندر چلی گئی تھی تو یہ پیکٹ تم نے دیکھے ہی کب؟ میں نے اسٹور میں رکھ دیے تھے۔ عاطف اور شگفتہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ دونوں سمجھ جاتے ہیں یہ کام ابو کا ہے۔ ان کے ابو ان کی طرف آنکھ مار کر مسکرانے لگتے ہیں۔ سائرہ کا غصہ بھی کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اب شام کو شگفتہ اور عاطف دونوں اپنی امی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، امی، میرا دل نہیں تھا کہیں جانے کا، مگر بینک جانا ہے، اس پر شگفتہ کے بھی سائن ہونے ہیں۔ میرے پاس ایک ہی دن کی چھٹی ہے، پھر نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ عاطف گاڑی شگفتہ کے گھر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ارے ادھر کیوں؟ ارے میری جان، یہ بس بہانہ تھا، تم اپنے امی ابو سے مل لو، اگر امی کو پتہ چلا تو چلنے دو، میں سنبھال لوں گا۔ شگفتہ اور عاطف دونوں رات کو گھر آ جاتے ہیں۔ عاطف کہتا ہے، امی، بینک والوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا، انتظار کرو۔ اگر گھر آتا تو 1 گھنٹہ گھر آنے جانے میں لگ جاتا۔ سوچا شگفتہ کے گھر چلا جاؤں، ان لوگوں سے مل بھی لیا، میرا دونوں کام ہو گئے۔ عاطف کی ماں سائرہ دبے لفظوں میں، ہاں صحیح کیا، آخر وہ کہتی بھی کیا۔ شگفتہ اپنے آپ کو بہت ہی لکی مانتی تھی کہ اسے عاطف جیسے شوہر ملے اور حیدر جیسے سسر۔ ان لوگوں کی وجہ سے گھر کا ماحول کبھی خراب نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ سمجھداری سے کام لیا، کسی کو بھی ناراض نہیں کیا۔